ویلکم بیک۔ پاکستان میں جہاں اس وقت ہر لحاظ سے امن و امان کی صورتحال کو بحرانی کہا جا سکتا ہے، وہاں سیاسی جماعتوں کی پوزیشن کے حوالے سے بھی عوام انہیں بہت قریب سے جانچ رہے ہیں اور ان کی پوزیشن کا اپنی امنگوں اور اپنی پریشانیوں کے لحاظ سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک جماعت جس کا خاص طور پہ زیادہ ذکر ہوتا ہے اور جس کا سب سے زیادہ جانچا جا رہا ہے وہ شاید پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، اور تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں اس وقت امن و امان کی صورتحال دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ خراب ہے۔ بہت زیادہ حالات خیبر پختونخوا کی خراب ہیں خود صوبے میں اور اس سے متصل قبائلی علاقوں میں۔ اس حوالے سے تحریک انصاف اور اس کے سربراہ جناب عمران خان کا مسلسل یہ اصرار کہ مذاکرات کے ہی راستے پہ چلنا چاہیے، طالبان سے مذاکرات کرنا چاہیے، اور ان کی یہ کوشش کہ کھل کے اور بھرپور طریقے سے دہشت گرد حملوں کی مذمت نہ کی جائے، اس الفاظ میں نہ کی جائے جو عوام کے امنگوں کی ترجمانی کرتی ہو، اس شدت سے نہ کی جائے، تو اس کو نوٹ کیا جاتا ہے اور یقینی طور پہ اس کی وجہ سے تحریک انصاف اور خاص طور پہ جناب عمران خان کے پورے ملک میں حامی اس وقت یقینی طور پہ ایک تقسیم کا شکار ہیں۔ ان کے بہت سے حامی ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی پوزیشن ایک معتدل پوزیشن ہے اور یقینی طور پہ یہی ایک فلاح کا راستہ ہے یا کامیابی کا راستہ ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جناب عمران خان کے پرانے کئی حامی اب اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ عمران خان کی پوزیشن دہشت گردی کے حوالے سے اتنی مؤثر، اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ان سے توقع کی جانی تھی، اور وہ شاید عوامی امنگوں کے عین مطابق نہیں ہے، ایسا بھی کہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عمران خان کے امیج کے حوالے سے اس وقت مبصرین جائزہ لیتے ہیں اور اس کا تقابل کرتے ہیں اس امیج سے جو انتخابات سے قبل جناب عمران خان اور تحریک انصاف کا پورے ملک میں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے سیاسی مستقبل کو بھی ان کے حال سے اور ان کی موجودہ سیاسی پوزیشن کے حوالے سے جانچا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے عوامی سطح پر تحریک انصاف کو رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن گو کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے عوام، سارے تحریک انصاف کے حامی اسی رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں جس کا اظہار آج لاہور میں ہوا، جہاں پر دھرنا ہو رہا ہے مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے ملک میں ہونے والی دہشت گردی، خاص طور پہ کوئٹہ میں ایک بار پھر ہزارہ برادری کے قتل عام پر آج تحریک انصاف کا وفد پہنچا لاہور میں، جہاں پر تحریک انصاف کے اس وفد کو ویلکم نہیں کیا مجلس وحدت المسلمین نے، اور شدید نعرے بازی ہوئی اور اس موقع پہ تشدد بھی ہوا اور تحریک انصاف اور خود عمران خان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے۔ یقینی طور پہ یہ ایک بہت مناسب رد عمل اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس سے مختلف اور مناسب رد عمل ہوا اگر اختلاف بھی ہے تحریک انصاف اور عمران خان سے کراچی میں، جب اسی قسم کا تحریک انصاف کا وفد اس مقام پہ پہنچا کراچی میں جہاں پہ دھرنا دیا جا رہا ہے ایک مقام پر، وہاں پہ موجود دھرنا دینے والوں نے تحریک انصاف اور جناب عمران خان کی سیاسی پوزیشن کی تنقید کی اور تحریک انصاف کے وفد سے کہا کہ وہ وہاں سے واپس چلا جائے۔ مجموعی طور پہ یہ تحریک انصاف کے لیے رد عمل یقینی طور پہ شاید ان کے حامیوں کے لیے، ان کی اپنے رہنماؤں کے لیے متوقع نہ ہو، لیکن یقینی طور پہ وہ اس روش کا ترجمانی کرتا ہے یا اس پرسیپشن کی ترجمانی کر رہا ہے جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ اور اسے مرکزی سطح پر بھی مجلس وحدت المسلمین کے سیکرٹری جنرل راجہ ناصر عباس نے آج کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس میں بھی خاص طور پہ تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا میں اس حکومت کے بارے میں کہا۔ کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ حکمران خوف زدہ، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اپیلیں کرتے ہیں۔ آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیکھیں، وہاں پولیو کے ورکرز پر اٹیک ہوتے ہیں، پولیس پر اٹیک ہوتے ہیں، جیل توڑی گئی ڈیرہ اسماعیل خان کی، وہاں لوگوں کو لے گئے جو اہل تشیع جیل میں موجود تھے، بعض کو ذبح کیا گیا، بعض کو مارا گیا، شہید کیا گیا، وہ حکومت کی کسٹڈی میں مارے گئے، حکومت کی ذمہ داری تھی ان کی جان کی تحفظ اور حفاظت۔ لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، انصاف نام کی چیز نظر نہیں آتی وہاں کہیں پر۔ یہ تو ہے مخصوص رد عمل مجلس وحدت المسلمین کا، لیکن سیاسی طور پہ بھی عمران خان کی کئی پوزیشن پر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ملک کا مسلسل اصرار کہ مذاکرات کیے جائیں، اور مذاکرات کرنے میں حکومت ناکام ہوئی ہے، مگر حقیقت بہرحال یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو کہ طالبان کا سب سے اہم، سب سے منظم اور سب سے بڑا گروہ ہے، اس نے مذاکرات سے یکسر انکار کر دیا ہے، مسترد کیا ہے، بلکہ مذاکرات کی پاکستان کی
تمام سیاسی جماعتوں کے خواہش کے جواب میں مسلسل حملے ہوئے ہیں اور جس کے حملوں کے اثرات اس وقت پورے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ اصرار کہ مذاکرات نہیں کیے گئے، مذاکرات ناکام ہو گئے، یقینی طور پہ اس میں بہت زیادہ وزن نہیں ہے۔ اسی طرح سے عمران خان کا تحریک انصاف کا مسلسل کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ ڈرون حملے ہیں، جس کے بعد تحریک انصاف نے نیٹو سپلائز بھی خیبر پختونخوا کے راستے روکی اور ڈرون حملے اب تقریباً 3 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں، بند ہیں، لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کے واقعات میں کمی کیا بلکہ کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے شاید یہ آرگیومنٹ بھی اپنا وزن کھوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال کے باوجود عمران خان تحریک انصاف اب بھی ایک مؤثر سیاسی جماعت اور ایک مؤثر سیاسی قائد کی حیثیت سے موجود ہیں، لیکن بہرحال انہیں اپنی پوزیشن میں اور اپنی سیاسی سمت کے حوالے سے موجودہ صورتحال کے خاص طور کے تناظر میں اس کی اصلاح کرنی ہوگی، ایسا بظاہر لگتا ہے۔ آج بھی خیبر پختونخوا میں دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے، گو کہ شاید جتنی بڑی کارروائی ہو سکتی تھی اس انداز میں نہیں ہوئی، لیکن ایک موٹر ورک شاپ میں جہاں پر ایک گاڑی جس میں گولہ بارود موجود تھا وہ پہنچی تھی، 2 دن سے وہاں موجود تھی، آج اس میں بڑا دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں پشاور شہر کے قریب پشاور شہر میں ہی ایک بڑا خونریزی ہوئی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے ہمارے کورسپونڈنٹ عادل پرویز نے۔ عادل، کیا آج کے اس واقعے کی خبریں ہیں؟ کیا مزید ہمارے پاس معلومات آئی ہے؟ پشاور کا نوائی علاقہ اسکیم چوک، یہاں پر ایک ورکشاپ میں آج ایک نماز عصر کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں اب تک جو معلومات ہے اس کے مطابق 6 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہوئے ہیں۔ جو اب تک پولیس کی تحقیقات سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایک سفید رنگ کی گاڑی تھی جس میں 25 سے 30 کلوگرام بارودی مواد نصب کیا گیا تھا، ٹائم ڈیوائس تھی جس کے پھٹنے سے یہ تباہی ہوئی ہے۔ ورکشاپ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ یہاں پر تقریباً 7 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں دھماکے سے۔ اس کے ورکشاپ کے بالکل ساتھ ہی ایک موبائل ٹاور بھی تھا جس کی بیرونی دیوار گر چکی ہے، اس کے علاوہ وہاں پر موجود جنریٹر کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تحقیقاتی ٹیموں کے نے جو بات چیت کی عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کی ہیں اور جو میڈیا کو بیانات دیے ہیں عینی شاہدین کے، اس کے مطابق فضل محمد ایک چوکیدار ہے جس نے بیان دیا ہے کہ غنی نامی ایک پولیس اہلکار یہاں پر آج 2 گاڑیاں لایا تھا، جن میں سے ایک سفید رنگ کی گاڑی تھی اور ایک سبز رنگ کی گاڑی تھی، اور یہ وہی سفید گاڑی ہے جس میں بم دھماکہ ہوا ہے۔ تو جو چوکیدار ہے اس نے پولیس کو بھی یہی بیان دیا، جس پر ہم نے SSP آپریشنز پشاور نجیب الرحمان بگوی سے بات چیت کی ہے۔ ان کے مطابق غنی نامی یہ پولیس اہلکار بتایا جا رہا ہے جو کہ بڑابیر پولیس اسٹیشن میں تعینات ہے، پولیس وین کا یہ ڈرائیور ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس افسوسناک واقعے میں اس کا بیٹا بھی جاں بحق ہو گیا ہے۔ تو یہ اب کہنا غلط ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا کہ وہ پولیس اہلکار سے ملوث ہے، تاہم ابھی پولیس کی تحقیقات جاری ہیں اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دھماکہ کیا گیا ہے یہاں پر غلطی سے ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ عادل پرویز ہمارے ساتھ ہے۔ بہت ہو گئی باتیں دھماکوں کی، دہشت کی، وحشت کی، آپ کو اچھی خبر بھی دیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود پاکستان میں کاروباری حضرات کی، سرمایہ کاروں کی ہمت نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اس کی واضح مثال کراچی اسٹاک ایکسچینج، ملکی اسٹاک مارکیٹس ہیں، جو کہ اس تمام عمل کے باوجود، اس پوری دہشت اور وحشت کے باوجود پھل پھول رہی ہیں، اور آج بھی اس پورے مہینے کے دوران بھی اس انڈیکس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور آج بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بہت ہو گئی باتیں بم دھماکوں کی، دہشت کی اور وحشت کی، اور اس پورے پس منظر میں ہم آپ کو بتائیں کہ اچھی خبریں بھی ہیں۔ وہی ہے اچھی خبریں اس بات کا اشارہ کہ پاکستانیوں کا اعتماد خود ان کے ملک پر متزلزل نہیں ہوتا، اور اس کی بڑی مثال پاکستان کے سرمایہ کار اور تاجر ہیں جو کہ مسلسل پاکستانی عوام کے ساتھ اپنے ملک پر اعتماد رکھتے ہیں۔ اور اس پورے حالات کے باوجود ان 24 دنوں میں جب پاکستان بھر میں 47 بڑے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، پاکستان میں کاروباری کا افراد کا ایمان اور اعتماد متزلزل نہیں ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال کراچی اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی ہے، جس میں آج بھی کراچی اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 50 پوائنٹ اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات شاید آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن اس مہینے کے دوران جب ملک میں 47 بم دھماکے ہوئے، کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تقریباً 1803 پڑا ہے، یعنی کہ تقریباً 7% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہے وہ اس اعتماد کا اظہار جو کہ پاکستانیوں کو اور پاکستان کے سرمایہ کاروں کو اپنی صنعتوں پر، اپنی انڈسٹریز پر ہے، کیونکہ اسٹاک ایکسچینج میں جو کارکردگی
کارکردگی آپ دیکھتے ہیں دراصل ترجمانی ہوتی ہے ان صنعتوں کی جو کہ اسٹاک ایکسچینج میں نمائندگی کرتی ہیں اور ان صنعتوں کے فروغ کی اور ان کے کاروبار کی صورتحال کی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کیونکہ ترجمانی بہتر اور پازیٹیو ہو رہی ہے، اس پوری صورتحال کی وجہ سے پاکستان کا کراچی اسٹاک انڈیکس اور کراچی اسٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین مارکیٹس میں مانا جا رہا ہے، اور وہی صورتحال ان 24 دنوں میں بھی دیکھنے میں آئی ہے جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لحاظ سے بدترین دن تھے۔ یہ ہے نا یہ خوشگوار خبر، اور اس کو مزید آپ کو ہم تفصیل سے بتاتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی کی ممتاز سیکیورٹی بروکریج فرم ایلکسر سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جواز صاحب جنید اقبال۔ بہت بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ یہ ہے کیا دنیا میں شاید لوگ حیران ہو جائیں کہ جس ملک میں 24 دن میں 47 دھماکے ہوئے ہیں اور 6 مہینے میں 250 دھماکے ہوئے ہیں، 2000 آدمی مر گئے، اور یہ لوگوں کا اعتماد ہے، یہ کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ کامران بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ دراصل ہم 2 پاکستان میں رہتے ہیں۔ ایک پاکستان وہ ہے جس کی تصاویر آپ کے پیچھے سکرین پر چل رہی تھیں، جو روز بم دھماکوں کا پاکستان ہے۔ دوسرا پاکستان وہ ہے کہ جب رحیم یار خان سے آپ فردر نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے۔ ایگریکلچر پروڈیوس کی قیمتوں میں پچھلے کچھ سالوں میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ فارمر انکم، سب لوگوں کی انکم جو ہے وہ بے تحاشا بڑی ہے، وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے اس لیے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی، پر اس پیسے سے اینگرو کا دودھ بکتا ہے، ہونڈا ایٹلس کی موٹر سائیکل بکتی ہے، لکی کا سیمنٹ بکتا ہے، ریمیٹنسز بے تحاشا آتی ہیں، وہ بینکوں میں لوگ رکھتے ہیں ان بینک، اور بینکس زیادہ قرضے دے نہیں رہے، اس کو ٹریجری بل میں حکومت کو دے دیتے ہیں، بینک سپریڈ کماتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیاں لسٹڈ ہیں ان کے منافع میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سال بھی توقع ہے کہ 16% منافع بخشی میں اضافہ ہوگا، اس سے پچھلے سالوں میں 20% بھی منافع میں اضافہ ہوا ہے۔ لکی سیمنٹ آج 9 ارب روپے سے زیادہ کا پروفٹ بناتی ہے، ایم سی بی بینک 20 ارب روپے سے زیادہ کا پروفٹ بناتی ہے۔ تو لوگ ان کمپنیوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ایسا ہے کہ آج جتنا پیٹرول اس ملک میں بکا تھا کل اس سے زیادہ بکے گا، کیونکہ آپ کی ایک تو سسٹم میں کیش ہے اور پاپولیشن بڑھی ہے۔ کہ اس پوری صورتحال کے باوجود یہ جو منافع ہے، یہ جو کمپنیز پھل پھول رہی ہیں، اس کی یہ ایک اعتماد کا بھی تو اظہار ہے کہ ایک تو ہماری کمپنیز کو بھی اعتماد ہے ملک کے بارے میں، اور ہمارے جو شہری ہیں ان کو بھی اعتماد ہے، جبھی تو یہ حالت ہے۔ ایک تو لوکل انویسٹر بھی انویسٹ کر رہا ہے، بٹ اس سے زیادہ فورن انویسٹر بھی انویسٹ کر رہا ہے۔ وہ لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن بلڈنگز بھی تو آپ دیکھیں کراچی میں کتنی بن رہی ہیں، اس میں لکی کا سیمنٹ، اٹک کا سیمنٹ، فیکٹو کا سیمنٹ بھی تو لگ رہا ہے۔ تو لوگ ان کمپنیوں کو دیکھتے ہیں، ان کمپنیوں کے نتائج کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمپنیوں کا پروفٹ بڑھ رہا ہے۔ پھر اگر آپ گلوبلی کمپیئر کریں تو ایک لیٹس سے ایران میں سیمنٹ کمپنی ہے یا پاکستان میں سیمنٹ کمپنی ہے، وہ اپنی اس کی جو قیمت ہے شیئر کی، وہ اس کی منافع کے قدر میں کتنے ملٹیپل پر مل رہی ہے پاکستان میں، تو پاکستان چیپ مارکیٹ سمجھی جاتی ہے۔ تو اس کی مثال لیکن یہ بھی تو بتا دیں کہ اس صورتحال میں یہ حالات ہے، اتنا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ہمارا فلرش کر رہا ہے اتنا زیادہ، اور ان کے منافع ہیں، اگر حالات سے معمول کے قریب بھی آ جائے تو پھر اس ملک میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ ابھی یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ چیپ سمجھی جاتی ہے، اگر حالات اور خراب ہو جائیں تو ہو سکتا ہے مارکیٹ گر سکتی ہے۔ اگر حالات ٹھیک ہو جائیں اور حکومت ڈیسائسولی ٹیررزم کو ہینڈل کرے، اور اگر انڈیا کے فرنٹ پر ٹریڈ کھل جائے اور پیس ہو جائے، تو پاکستان میں ایک ایونٹ ہوگا جس کو ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو کہیں پیس ری ریٹنگ۔ میرے کولیگز اس کو بار بار کہتے ہیں کہ آگے جا کے پیس ری ریٹنگ ہو جائے گی۔ اگر اس خطے میں اور اس ملک کے اندر انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہینڈل ہو جائے تو یو ول سی اے مارک چینج ان انٹرنل انویسٹمنٹ۔ یہی گروپ، اب آپ ٹیکسٹائل کی بیلنس شیٹس اٹھا کے دیکھ لیں، بے تحاشا پیسہ کمایا ٹیکسٹائل گروپس نے۔ یہی پیسہ پاور پلانٹس میں لگے گا، یہی پیسہ ٹیکسٹائل کی ایکسپینشن میں لگے گا، چھوٹے ڈیمز میں لگے گا، ریٹیل انفراسٹرکچر میں لگے گا، بیکریاں بنانے میں لگے گا، آپ کی سروسز کمپنیز بنانے میں لگے گا۔ بہت بہت شکریہ جنید اقبال ہمارے ساتھ تھے۔ یہ اچھی خبر کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے۔ اس تمام دہشت وحشت کے باوجود کراچی اسٹاک ایکسچینج یعنی کہ پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر جو کہ اس اسٹاک ایکسچینج میں ریپرزینٹ ہوتا ہے، اس میں بے پناہ گروتھ نظر آ رہی ہے، اور آج بھی نظر آ رہی ہے، اور اس پورے مہینے میں بھی نظر آتی رہی ہے۔ یہ بھی ایک شاندار خبر ہے۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو، ملکی بھی اور غیر ملکی بھی، اس کے لیے ایک فعال ٹیم لائے ہیں وزیر اعظم جناب نواز شریف، اس کے سربراہ مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہوں گے کمرشل بریک کے بعد۔
وقت سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ اس تمام دہشت گردی کے باوجود، وحشت کے باوجود، ان تمام واقعات کے باوجود پاکستان کے سرمایہ کاروں کا حوصلہ ٹوٹ نہیں رہا، جیسے کہ پچھلے 20 سال سے نہیں ٹوٹا جب سے ایسے حالات ہیں، اور آج بھی ان سرمایہ کاروں کا حوصلہ برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں موجود کمپنیاں بہتر پرفارم بھی کر رہی ہیں۔ یقینی طور پہ ایک غیر معمولی خبر ہے کسی بھی غیر ملکی کے لیے۔ اسی طرح سے پاکستان کے دوسرے سیکٹرز کے اندر بھی کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جناب نواز شریف اب اپنی ٹیم کو آگے لا رہے ہیں۔ پچھلے 6 مہینے میں مختلف حوالوں سے تعطل رہا ہے، لیکن اب اس سلسلے میں کچھ تیزی نظر آئی ہے، جیسے کہ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شعبہ ہوا بازی PIA کے حوالے سے اب ایک بار پھر انہوں نے جناب کیپٹن شجاعت عظیم کو، جو کہ جن کا سول ایویشن کا بڑا وسیع تجربہ ہے، ان کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ PIA اور سول ایویشن کے محکموں کو ریفارم کر سکیں۔ پرائیویٹائزیشن میں محمد زبیر، جن کا خود کارپوریٹ تجربہ بہت زیادہ ہے، مسلمہ کارپوریٹ تجربہ ہے، پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین ان کو بنایا ہے۔ کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کے طور پہ کراچی سے تعلق رکھنے والے انتہائی تعلیم یافتہ انڈسٹریلسٹ، اچھی شہرت رکھنے والے نوجوان مفتاح اسماعیل کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ تجارت اور کاروبار آگے بڑھے، اس سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں دہشت وحشت کی خبر اتنی نمایاں نہیں ہو سکی، اور وہ حالیہ دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ معاہدہ ہے جو پاکستان کے وزیر تجارت نے حالیہ دنوں میں بھارت جا کے کیا، جس کے ذریعے دونوں ملکوں نے آزادانہ تجارت کے حوالے سے نئے اور مؤثر اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، جس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اب دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے لیے اور اٹاری کا بارڈر 8 گھنٹوں کے بجائے 24 گھنٹے مسلسل کھلا کرے گا۔ دونوں ملک کے 3 بینک ایک دوسروں کے ملکوں میں برانچز کھولیں گے، اور اگلے ماہ بھارتی وزیر تجارت آنند شرما پاکستان آئیں گے ایک وفد کے ساتھ، تاکہ تجارت کے حوالے سے بہتر جو معاہدات ہیں وہ کیے جا سکے۔ دونوں ملکوں کے تاجروں کو نرم ویزا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ آئندہ ماہ لاہور میں انڈیا شو ہوگا، اور اپریل کو ممبئی میں پاکستان میڈ ان پاکستان شو کیا جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ دونوں پاکستان کے تجارتی تعلقات اپنے ہمسایوں سے مستحکم ہوں، اور خاص طور پہ یہ کہ پاکستان میں تجارت بڑھے، کاروبار بڑھے، خاص طور پہ ہمسایوں کے ساتھ۔ اور اگر سرمایہ کاری کی بات ہو تو غیر ملکی سرمایہ کار ضرور پاکستان کی طرف راغب ہوں، مگر لاجیکل بات یہی ہے کہ پہلے پاکستانی سرمایہ کار تو جی بھر کے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے اور ان اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھائے۔ آف انویسٹمنٹ جو کہ اب نئے طریقے سے مؤثر انداز میں چلانے کے لیے جناب مفتاح اسماعیل کا اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل، جو کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں اور سوئی سدرن گیس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بھی۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کے بورڈ سے لگتا ہے کہ جی کہ ہم غیر ملکی سرمایہ، بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان لائیں، ان کو راغب کریں، مگر ہر پاکستانی کہتا ہے کہ پہلے پاکستانی سرمایہ کار تو کرے۔ تو آپ کا بورڈ جو ہے وہ پاکستانی سرمایہ کاری کے لیے، پاکستانیوں کی جانب سے کرنے کے لیے، جن کو سب سے زیادہ تکالیف ہے سرمایہ کاری اور کاروبار کو مستحکم کرنے کے لیے، ان کو راغب کرنے کے لیے آپ کا کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ شکریہ خان صاحب۔ خان صاحب دیکھیں، اگر پاکستان میں 30-32 بلین ڈالر کی سالانہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں سے 29 بلین جو ہے وہ پاکستانی کرتے ہیں، 2-2.5 بلین جو ہے وہ میکسیمم فارنرز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی 90% انویسٹمنٹ پاکستانیوں سے آ رہی ہے تو اوبویسلی آپ کا 90% انفسس بھی پاکستانیوں پہ ہونا چاہیے۔ پاکستانی اس ملک میں انویسٹ نہیں کریں گے تو باہر والے لوگ تو نہیں آ کے کریں گے۔ تو بالکل ہمارا فوکس ہے کہ پاکستانی لوگوں سے پاکستان میں انویسٹ کرائیں، ان کو سہولتیں دیں، ان کے لیے امارات حکومت کے اور اداروں سے حاصل کریں اور ان کو دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوبویسلی فارنرز کو اگنور نہیں کریں گے۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بڑی ضرورت ہے، ہم کو ٹیکنالوجی کے ٹرانسفرز کی ضرورت ہے۔ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، پاور کے، LNG کے، جو دوسرے دیگر پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹس، اس کے اندر اوبویسلی فارن انویسٹمنٹس چاہیے، فارن کانٹریکٹرز چاہیے، تو وہ بھی ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ کا رول ہے اور وہ بھی ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن جو خاص طور پہ جو چھوٹے سرمایہ کار ہیں پاکستان میں، جو 2, 3, 4, 5 کروڑ روپے کا سرمایہ لے کے لگانا شروع کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی اتنی رسائی نہیں ہوتی حکومت میں، تو یہ ضروری ہے میرے خیال سے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان کا بھی ہاتھ پکڑ کے چلے۔ مفتاح صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذمہ اتنا اہم کام کیا ہے وزیر اعظم نواز شریف نے، تو آپ کو اختیارات بھی ہوں گے، بورڈ کا اب جو اثر ہوگا وہ ہوگا، کیونکہ اکیلا بیٹھ کے تو بورڈ نہیں کر سکے گا، دوسرے محکمے مل کے اس کی ایک سینرجی بنائیں گے تو سرمایہ کاری پاکستانی کو کرنے میں بھی آپ معاون ہوں گے اور غیر ملکی بھی، اس کے لیے کچھ انتظام کر رہے ہیں آپ؟
دیکھیے خان صاحب، میں اس سے پہلے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی کام کر چکا تھا شہباز شریف صاحب سے، اور انہوں نے بھی بڑا ایک لیوے دیا ہوا تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کو پنجاب کو، اور یہاں پہ بھی میں مطلب امید کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب بھی بڑا وہ کریں گے، لیوے دیں گے، اور دوسرے جو حکومت کے ادارے ہیں ان کو بھی ہم جا کے انویسٹرز کے اپنے جو مسائل ہیں ان کے سامنے رکھیں گے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ایک رول فیسیلیٹیشن ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک رول پالیسی کے ایڈوکیسی بھی ہوتا ہے، پالیسی پلاننگ میں بھی ہوتا ہے حکومت کی، تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے حالیہ ایک وہ آیا ہے سروے جس کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس، جس میں ہم 110 نمبر پہ آئے ہیں ملکوں کی فہرست میں 144 ملکوں میں، اور 104 سے 110 چلے گئے ہیں۔ اب یہ بہت بری بات ہے کہ ہم 110 نمبر پہ بیٹھے ہیں، تو میرا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال میں اس کو 80 نمبر پہ لے کے آئیں۔ اب اس کے جو عوامل ہیں کہ بینکرپسی لا اس ملک میں بہتر ہونا چاہیے، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے دوسرے اوبیسلی انسٹیٹیوشنز کے اور دوسری منسٹریوں کے ساتھ مل کے یہ کر سکتے ہیں، اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے آلریڈی باتیں شروع کر دی ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر ایک فعال بینکرپسی لا، جدید بینکرپسی لا لے کے آئیں تاکہ انسالوینسیز ہو سکیں، اور دوسرا اس کے علاوہ کریڈٹ کے جو مسائل ہیں لوگوں کے اس کو آسان کرنا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر جو بہت سارا ڈاکیومنٹیشن چاہیے ہوتا ہے امپورٹ کے اندر ایکسپورٹ کے اندر، اس کو آسان کرنا ہے۔ تو اس سب کے لیے ہم کو دوسری منسٹریوں سے بات کرنا پڑے گا، لیکن آئی تھنک کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ ایک دم فوکسڈ ہے ہر لیول پہ کہ ہم کو اس ملک کے اندر تجارت بڑھانی ہے، اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ بڑھانی ہے، کیونکہ اسی سے لوگوں کو آپ نوکریاں دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے بھی کہا ہے، اور یہ کاروباری حضرات جو گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مختلف قوانین ہیں، مثال کے طور پہ پیپرا رولز ہیں، کہ اس میں بہت زیادہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ لوکل بزنس کو ہیلپ کر رہا ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کرتا ہے، اور نہ ہی یہ فورن بزنس کو کرے گا، مگر اس کے لیے بڑی ہمت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اس میں اسکوپ نظر آتا ہے کہ اس میں بہتری ہو سکے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو قوانین اللہ اور رسول نے دیے ہیں وہ قوانین فائنل ہے، باقی جو انسانوں نے قوانین بنائے اس پہ تو بات چیت ہو سکتی ہے، اور بالکل میرے خیال سے پیپرا رولز کے اندر کچھ ایسے ریسٹرکشنز ہو گئے ہیں۔ فار انسٹنس اگر آپ کو ایک لارج ڈیم کی بڈنگ کرانی ہے، اور بڈنگ کرنے سے پہلے کانٹریکٹرز کو 10-10 15-15 ملین ڈالر خرچ کرنے پڑیں گے انجینئرنگ ڈیزائن کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ بڈ کر سکیں، تو بڑی مشکل ہو جائے گی بڑی اس قسم کی چیزیں کرنے، تو اس کو تھوڑا سا ریویو کرنا ضروری ہے، جس سے کہ حکومت کی ایفیشنسی بھی چل سکے، باہر سے لوگ بھی آ سکیں، اور ان کو پتہ چل سکے کہ اینڈ آف دا روڈ کیا ہے، مطلب ان کو نظر آ رہا ہو لائن آف سائٹ کہ یہ اسٹیپس ہوں گے، اس کے بعد ہم کو کانٹریکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو یہ اس کے قوانین کے اوپر بالکل میرے خیال سے غور ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مفتاح اسماعیل اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین، یعنی پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہو اب سے بعد اس کو سہل بنایا جائے اور اس پہ تعاون فراہم کیا جائے، چاہے ملکی یا غیر ملکی سرمایہ کاری، وہ مفتاح اسماعیل کے ذمہ ہوگی، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ذمہ ہوگی۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری کریکشن، کل اوگرا اسکینڈل کے حوالے سے ہمارے سیگمنٹ میں مختلف شخصیات کے نام آئے تھے جن کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے۔ 2 ریفرنسز اوگرا کے حوالے سے کل نیب نے فائل کیے۔ ایک ریفرنس میں نام آیا تھا جناب شکیل درانی کا، جس کے حوالے سے یہ تاثر ہوا کہ شاید شکیل درانی صاحب وہ شکیل درانی ہیں جو کہ بہت معروف اور بہت اچھی شہرت والے بیوروکریٹ تھے، جو سندھ کے سابق چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، وابڈا کے سابق چیئرمین بھی رہے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ وہ شکیل درانی صاحب نہیں ہیں جن کا نام اوگرا کے اسکینڈل میں آیا ہے یا جن کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا ہے۔ یہ کوئی اور صاحب ہیں، جناب شکیل درانی صاحب، بہترین شہرت اور بہترین ریپوٹیشن والے شکیل درانی صاحب بیوروکریٹ، اب سرکاری سروس سے ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، اور اس اسکینڈل سے اور اس چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔